ماشاءاللہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نذرائن عقیدت پیش کرنے والے جناب راجہ الطاف صاحب ہیں، شاہ کریم صاحب ہیں اور شکیل صاحب ہیں، فہیم بخاری صاحب ہیں، جاوید چودھری صاحب ہیں. تو لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو سنیں، تو بغیر کسی تاخیر کے میں شاہ کریم صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذران عقیدت پیش کریں. جناب شاہ کریم صاحب. خواتین حضرات، سلام کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے آج کی یہ محفل منعقد کی ہے عید میلاد النبی کے سلسلے میں، ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا دے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ آپ یقین کریں، اس بات کو اچھی طرح دل میں بٹھا لیں کہ اس قسم کی جو پاکیزہ محافل ہوتی ہیں اس کے اندر جو بھی جائز آپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ درود پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور اسے عقیدت سے بیٹھیں اور عقیدت سے ساری چیزوں کو سنیں. آپ کے سامنے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ عاشقان رسول نے کیا کچھ کہا ہے، اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. تو جہاں تک مجید بھائی نے آپ سے کچھ تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ مانگنا صرف اللہ سے ہوتا ہے. اللہ سے ہٹ کے اگر کوئی بات ہوتی ہے وہ شرک ہوتی ہے. لیکن بڑے بڑے عاشقان رسول نے جب حضور سے مخاطب ہو کر کچھ مانگا تو وہ ایک وسیلہ ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور جو بھی چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اگر اس پہ کہیں سے بھی ایک لچک ہو اس میں اور اس میں اندیشہ ہو شرک کا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کیونکہ وہ ہماری انٹینشن نہیں ہے. ایک چھوٹی سی گزارش یہ بھی ہے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا. میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا جو کہ 3 سال پہلے جس کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا، 22 سال کا میرا بیٹا. تو کل بلکہ قرآن خوانی وغیرہ بھی ہے، 3ری اس کی برسی ہے. شاہ کامران احمد اس کا نام تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے، ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا پلیز. آپ کی خدمت میں جناب اقبال عظیم صاحب جو کہ پروفیسر تھے ڈھاکہ یونیورسٹی میں اور بہت بڑے عاشق رسول، انہوں نے ایک ایسا منظر کھینچا اور ایسی نعت لکھی کہ مجھے یاد ہے کہ جب شاہ بلق الدین صاحب حیات تھے اور ایک محفل منعقد ہوئی تو شاہ بلق الدین صاحب قابو نہیں پا سکے، بے ساختہ رونا شروع کر دیا انہوں نے. یہ ایک ایسا سما ہے اور یقین کریں آپ کی دعا قبول ہوگی اگر آپ کو اس کو آپ مد نظر رکھیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک سامنے ہے، قطاریں لوگوں کی لگی ہوئی ہیں، ہر شخص جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ اس کی مرادیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی مرادیں پوری کریں گے. اور یہ وہ منظر ہے کہ انسان، وہ کہتے ہیں نا کہ لفظوں سے نہیں کہنا ہوتا ہے، صرف آنکھوں سے کہنا ہوتا ہے، آنکھوں سے آپ کے آنسو رواں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں پوری کرتا ہے. تو یہ وہ منظر ہے، اس کو انہوں نے اس میں نعت میں پیش کیا ہے. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے
سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، تو وہاں پہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے دل میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں پیش کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں پیش کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی،